بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، سورت کا رکوع نمبر 7۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مختلف قسموں کی تقسیم کی ہے۔ پارے، صورتیں، آیات، منزلیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی مبارک میں صورتوں کا نظام تھا۔ بعد میں صحابہ کرام نے آسانی کے لیے 7 منزلیں قائم کر لیں۔ 7 دن میں قرآن پاک کی تلاوت کو مکمل کیا جائے، 7 منازل۔ اسی طرح پھر جب مزید سستی اور کاہلی آ گئی تو پھر 30 پارے بن گئے۔ چلو 30 دن میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کو مکمل کیا جائے۔ تو قرآن پاک میں کل جو منزلیں ہیں وہ 7 ہیں۔ اسی طرح رکوع کی تقسیم ہے
558 رکوع ہیں۔ رکوع اس لیے قائم کیے جائے کہ اتنی مقدار ایک رکعت میں تلاوت کی جائے۔ قرآن کریم میں کل 35 صورتیں ایسی ہیں جن میں ایک ایک رکوع ہے، 35 صورتیں، باقی کسی میں 2، کسی میں 3 اور 40 تک سورۃ البقرہ میں۔ اللہ پاک نے جس طرح یہ نظام قائم کیا ہے، قرآن کریم میں 7 منازل، تو یہ جو قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا، قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، تو یہ قصہ بھی 7 مرتبہ بیان ہوا ہے، 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں اور سورۃ الحجر میں۔ یہ 3 مقام ہیں جو سورہ بنی اسرائیل سے پہلے گزر چکے ہیں، 3 مرتبہ یہ قصہ گزرا ہے، یہاں 4تھی مرتبہ آ گیا ہے، اس سے آگے پھر 3 مرتبہ، کل 7 مرتبہ سورۃ الکہف کے اندر، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ الصاد کے اندر 7 منزلیں ہیں، تو یہ قصہ بھی 7 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا ملائکہ سے، فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو، لِآدَمَ، حضرت آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا ابلیس، مگر ابلیس نے، سوائے ابلیس کے۔ اب اس کے بارے میں وضاحت ہے، کان من الجن، وہ جنوں سے تھا، ملائکہ سے نہیں تھا، اس کو بھی حکم تھا کہ سجدہ کرے، ففسق عن امر ربہ، اس نے اللہ رب العزت کے حکم سے نافرمانی کی۔ قالا، کہا اس نے، ابلیس نے، اسجد، کیا میں سجدہ کروں، لمن خلقت طینا، جس کو آپ نے پیدا کیا مٹی سے، گارے سے۔ قالا، اور کہا اس ابلیس نے، ارأیت کا، تم بتاؤ۔ اصل میں یہ لفظ ہوتا ہے ارأیت، آگے پھر اس کے بعد کا اور کما اور کم، یہ مخاطب کے حساب سے ہوتا ہے، ایک مخاطب ہے تو کا، 2 ہیں تو کما، زیادہ ہیں تو کم۔ اصلی معنی اس کا تم بتاؤ، ارأیت کا، تم خبر دو، ھذا الذی، یہ وہ ہے، کرمت علیہ، تو نے عزت دی ہے اس کو مجھ پر، علیہ مجھ پر، لئن اخرتنی، البتہ اگر تو مہلت دے مجھ کو، مہلت دے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک مہلت مل جائے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، تو میں پھسلاؤں گا اس کی اولاد کو، گمراہ کروں گا، جڑ کاٹ دوں گا، الا قلیلا، مگر تھوڑے۔ احتنکن اصل میں کہتے ہیں کسی سواری کو لگام ڈال کے کھینچنا، تو جس طرح کوئی شخص اپنے گھوڑے کو، اونٹ کو رسی ڈال کے کھینچتا ہے، تو شیطان نے کہا میں اس طرح انسانوں کو کھینچوں گا، اپنی راہ پہ لگاؤں گا، اور اس بات سے حسد میں آ گیا کہ اس نے، انسان نے زیادہ عزت پالی ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عزت دے دے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں جن کی عمر ہم سے تھوڑی ہے، 5 سال 10 سال چھوٹے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو ہم سے زیادہ عزت دے دی، تو ہم نے خوشی سے قبول کر لیا۔
عربی میں ایک محاورہ ہے، المعاصرہ تو سبب المنافرہ، ہم اثر ہونا نفرت کا سبب ہے۔ ایک شخص دوسرے کا ہم اثر ہے، اس کا شعبہ بھی ایک ہے اور پیشہ بھی ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کو زیادہ عزت دے دی ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ قبول کر لے اور فراخ دلی کے ساتھ۔ ایک تاجر ہے، ایک عالم دین ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک خطیب ہے، ایک انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، اللہ پاک نے دوسرے کو عزت زیادہ دے دی ہے تو قبول کر لینا چاہیے خوشی سے۔ اگر قبول نہیں کرتا تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزتیں ساری اللہ کے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دے دے تو دوسرے خوشی سے قبول کر لے، جو قبول نہیں کرتا وہ خود ہی پریشان ہوتا ہے۔ جیسے یہ ابلیس ہے، اس نے قبول نہیں کیا، اللہ پاک نے عزت دی ہے نا، قبول ہی نہیں کرتا، کہتا ہے ھذا الذی کرمت علیہ، اے اللہ تو نے اس کو عزت دی ہے نا مجھ کو، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مہلت دے گا تو میں اس کی اولاد کو پھسلاؤں گا، گمراہ کروں گا، اس کی جڑیں کاٹوں گا۔ تو عزیز بھائیو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کہہ دیتا ہے میں تو تیری باپ کی عمر کا ہوں۔ باپ کی عمر کا ہے پر اللہ نے اس کو علم دے دیا ہے نا، اللہ پاک نے اس کو برکت دے دی ہے۔ تو رب تعالیٰ جب کسی کو نواز دے عزت کے ساتھ، علم کے ساتھ، برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، تو دوسرے قبول کر لیں، اس پر حسد نہیں۔ یہ ابلیس ظالم حسد میں آ گیا ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے ایک ہدہد کی بات مان لی، ہدہد کی چیونٹی کی بات مان لی۔ یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں میں چیونٹی کی بات مانوں، میں ہدہد کا کہا مانوں، نہیں، بات جس کی سچی ہے، جس کے پاس دلیل ہے، یہ والا کوئی بات ہے کہ میں تیری باپ کے عمر کا ہوں، یہ کوئی دلیل نہیں۔ اللہ پاک جس کو عزت دے دے اور مقام دے دے اور شرف دے دے، عزیز بھائیوں قبول کرنا سیکھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ فقیر پر بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو عزت دے، وہ مجھ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، 10 سال چھوٹا ہے، 20 سال چھوٹا ہے، اللہ کی توفیق سے کھلے دل سے قبول کر لیتے ہیں، پھر اللہ نے عزت دی ہے۔ اس میں حسد کرنا وہ تو ابلیس کا کام ہے، حسد کرتا ہے۔ دیکھو آدم علیہ السلام کو کل پیدا کیا اور عزت مجھ سے زیادہ دے دی۔ قبول کرنے کی عادت ڈال لو۔ قال اذهب، کہا اللہ پاک نے جا، فمن تبعک، جو تیری پیروی کرے، منہم ان سے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، بے شک جہنم تمہارا بدلہ ہے، بدلہ موفورا، پورا پورا، پوری پوری تمہاری سزا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ، اور تو بہکا لے، پھسلا لے، من استطاعت، جس کو تو طاقت رکھتا ہے، منہم ان سے، بصوت کا، اپنی آواز کے ساتھ۔ وَاسْتَفْزِزْ، بہکا لے، آواز۔ شیطان کی آواز کیا ہے؟ وہ گانے، بے حیائی اور بے حیائی کے سلسلے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو شرک کو پیش کرتے ہیں شیروں کی شکل میں، شیروں کی شکل میں شرک کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے بڑے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں،
اس سے بڑا اسلام پھیلا ہے، نہ اس سے کوئی اسلام پھیلا ہے، نہ اس سے کوئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، بس آواز ایسی ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ تو اپنی آواز کے ساتھ بے صوتے کا جس کو چاہتا ہے بہکا لے۔ یہاں کئی حکم اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیے حکم دھتکارنے کے لیے، جا پھسلا لے، کھینچ لے، بہکا لے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور چڑھا دے۔ اجلب کا معنی کھینچ لا، جلب کھینچنا، کھینچ لا، علیہم ان پر، بخیل کا اپنے سوار، ورجل کا اور اپنے پیدل، اپنی پوری آرمی لے کے آ جا۔ شیطان کو کہا ہے اپنا جتھا، اپنا لشکر جو گھوڑوں پر سوار ہیں، خیلک گھوڑا سوار، شاہ سوار، راجلک پیدل سوار بھی لے آ، پیدل بھی لے آ، اپنے لاؤ لشکر سارے کے سارے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تو شریک ہو جا ان کے ساتھ مالوں میں اور اولاد میں۔ مال میں کس طرح شریک ہوتا ہے شیطان؟ پہلے تو انسان کو حرام کمائی پہ لگاتا ہے، حرام کمائی پہ، یہ اس کی شرکت ہے۔ انسان کے مال میں شریک ہو گیا ہے، حرام کمال، حرام راستے پر لگاتا ہے، پھر کہتا ہے حرام راستے پر خرچ کرو، خرچ حرام راستے پہ کرا دیتا ہے، یہ اس کی شرکت ہے انسانوں کے مال میں۔ والاولاد، اور اولاد میں۔ اولاد کس نے دی؟ اللہ پاک نے، اور نام کیا رکھتا ہے؟ شرکیہ۔ بہت سارے شرکیہ نام ہیں جو پہلے بھی تھے آج بھی ہیں، یہ شیطان کی شرکت ہے اولاد کے اندر۔ والاولاد، اور اولاد میں، اولاد اللہ پاک نے دی اور سلسلے شیطان کے ساتھ نسبت کر دی، اور اپنی اولاد کو شیطان کے رستے پہ لگا کے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تو ہو جا شریک ان کے ساتھ مالوں میں، اولاد میں۔ وَعِدْهُمْ، اور ان کو وعدہ دے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کا وعدہ کرتا ہے۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت لفظ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں میرے بندے، میرے اپنے، ہم اس کے اپنے بندے، وہ ہمارا اپنا رب۔ بڑی خوبصورت یہ نسبت ہے، میرے بندے، میرے، سبحان اللہ۔ جیسے سجدے میں انسان پکارتا ہے نا، سبحان، پاک ہے، ربیہ میرا رب، میرا اپنا رب۔ ربیہ کا کیا معنی ہے؟ میرا رب، میرا اپنا رب۔ وہ اپنا ہے، میں اس کا اپنا بندہ، نہ رب بیگانہ نہ بندہ بیگانہ، میرا اپنا۔ لیس لک علیہم سلطان، نہیں تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ۔ شیطانی ہتھ کنڈے اور شیطان کے لشکر وہ اللہ کے بندوں پہ غالب نہیں آ سکتے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا پروردگار کارساز۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، انی خلقت عبادی حنفاء، اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک میں نے اپنے سب کے سب بندوں کو حنفاء، یکسو پیدا کیا ہے، توحید پر اور اللہ کے خالص دین پر۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، پھر بندوں کے پاس شیطان آئے اور ان کو دین سے پھسلا دیا۔ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، مگر شیطانوں نے ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیا۔ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور شیطان نے کہا یہ چیز حرام ہے، یہ حرام ہے،
حالانکہ اللہ پاک نے حلال کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام بنا لیا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا لیا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، اللہ پاک نے تو حلال کی ہے، حرام کیوں بنایا ہے؟ اور شادی کے موقع پر ڈھول بجانا اور تصویریں اور مووی اور اس طرح کے بے حیائی کے کام جو حرام ہیں ان کو حلال کر لیا۔ تو اللہ پاک کی حلال کردہ چیز کو حرام کر لیا اور حرام کو حلال بنا لیا۔ یہ شیطان کے بہکاوے سے ہے۔ یہ حدیث مبارک صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2665 کتاب الجنت و صفت نعیمہا۔ اسی طرح پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے، لو ان احدہم اذا اراد ان یاتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنہ ان یقدر بینہما ولد فی ذلک لم یضرہ شیطان ابدا۔ اگر کوئی آدمی اس وقت جب اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے یہ دعا پڑھ لے اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہم کو شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچا۔ اس صحبت کے نتیجے میں اگر دونوں کے مقدر میں اولاد لکھ دی گئی تو شیطان اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحیح البخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6388، اسی طرح صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1434۔ تو عزیز بھائیو، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اور اس کے لشکر سے محفوظ رہتا ہے۔ ربکم الذی، تمہارا پروردگار تو وہ ہے، یسجی لکم الفلکا، وہ چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں۔ الفلکا واحد بھی اور جمع بھی ایک ہی لفظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ فی البحر، سمندر میں کشتیاں۔ اب اللہ کی زمین پر 70% تو پانی ہے، تو پانیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکومت عطا فرمائی ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل۔ فضل کس طرح کہ سمندری راستے پہ تجارت کرو، تجارت کر کے نفع اٹھاؤ، اللہ پاک کا فضل تلاش کرو، اور سمندر سے مختلف قسم کی چیزیں جو اللہ پاک نے انسان کے فائدہ کے لیے رکھی ہیں، لحمن طریہ، گوشت تر و تازہ، وہ بھی حاصل کر لو، تجارت بھی کرو اور کھانے کا سامان بھی، اور لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اس کا فضل تلاش کرو۔ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک وہ بہت زیادہ تم پر رحمت فرمانے والا ہے۔ عزیز بھائیو، یہ ہماری مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ پانیوں کے اوپر اپنی حکومت قائم کریں۔ آج پانی کا زیادہ تر حصہ وہ کافروں کے پاس ہے، جو 70% سمندر ہے، زیادہ حکومت ان کی ہے پانیوں پر۔ تو پانی کی جو حکومت ہے اس کا اثر اس اللہ کی زمین خشکی پر جو نظام ہے نا اس پر پڑتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، گم ہو جاتا ہے جس کو تم پکارتے ہو مگر خاص وہ۔ اگر ایک انسان کوئی کافر ہے، مشرک ہے، لیکن جبلی اور پیدائشی طور پر اس کے دل میں اللہ پاک کی توحید موجود ہے، جب سمندر میں پھنستا ہے نا پانی میں، تو وہ فطری جو توحید کا جذبہ ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ذَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جو سارے معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں وہ فراموش کرتا ہے،
اور پیدائشی اور حقیقی اور جبلی جذبہ توحید کا پھر وہ بیدار ہوتا ہے، پھر کہتا ہے اب صرف ایک اللہ کو پکارو، وہی یہاں سے نجات دے سکتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ نجات دیتا ہے تم کو خشکی کی طرف، آرزتم، تو تم اراض کرتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان ہے ناشکرا۔ ہم اپنی درسی زبان میں الانسان جو الف لام ہے انسان پر، درسی زبان میں ہم اسے کہتے ہیں الف لام اہدی۔ اس کا معنی کیا کہ یہاں الانسان سے خاص انسان مراد ہے، وہ ہے کافر اور مشرک، عام نہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم نہ ڈر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو، أَنْ يَخْسِفَ، کہ تمہیں دنسا دے، جانب البر، خشکی میں، خشکی کے کنارے میں، جانب کنارہ، جو خشکی ہے یہ سمندر کا کنارہ ہے، اور خشکی کے کنارے سمندر اور سمندر کے کنارے خشکی۔ اللہ پاک چاہے تو تمہیں زمین میں دنسا دے، چلو پانی سے تو بچ گئے ہو، تو یہ جو البر ہے یہاں بھی تو اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ او یرسل علیکم حاصبا، یا وہ بھیج دے تم پر حاصبا، پتھروں کی بارش، حاصبا پتھروں کی بارش۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے کوئی کارساز، کوئی وکیل، کوئی حمایتی، کوئی مددگار، کوئی فریاد رس نہیں پاؤ گے۔ یہ نہ سمجھو کہ سمندر سے بچ گئے ہیں اور زمین پر خشکی پر آ گئے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ نہیں سکتی۔ ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، نہ ڈر ہو گئے ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ وہ لٹائے تم کو فیہ، اس سمندر میں، فیہ ہی ضمیر سمندر کی طرف، سمندر میں لٹا دے، تارۃ اخری، دوسری مرتبہ، پھر تمہیں کوئی کام پڑ جائے اور سمندر میں جانا پڑے، پھر وہاں تمہارا جہاز اور تمہاری کشتی وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ كَاشِفًا مِّنَ الرِّيحِ، پس وہ بھیجے تم پر طوفان، کاشفہ طوفان، آندھی، من الرِّيحِ ہوا، تیز ہوا، طوفانی ہوا، فَيُغْرِقَكُمْ، اور وہ تمہیں غرق کر دے۔ غرق کس کو کہا جاتا ہے؟ جو پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوتا ہے، اس کو غرق کہا جاتا ہے۔ بما کفرتم، اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ طبیعا، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے علینا، ہمارے خلاف، بہ طبیعا، جو تعاقب کرنے والا ہو۔ طبیعہ کا معنی تعاقب کرنے والا۔ عزیز بھائیو، اللہ پاک کا کوئی تعاقب نہیں کر سکتا۔ طبیعہ تا سے شروع ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ تعاقب، وہ بھی تا سے شروع ہوتا ہے۔ تعاقب، اللہ تعالیٰ کا تعاقب کون کر سکتا ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے یا اللہ تو نے ان لوگوں کو پانی میں کیوں غرق کیا ہے؟ کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بلا شبہ ہم نے عزت دی بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو، کرمنا، یہاں پر بنی آدم سے حضرت آدم کی ساری اولاد مراد ہے، مسلمان بھی کافر بھی، کرمنا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے۔ دوسرے دیکھ لو جانور ہیں، 4 پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ 2 پہ کھڑا ہے، پھر کھانے کے لیے جانور دوسرے منہ سے کھا رہے ہیں، یہ ہاتھ سے کھا رہا ہے، اور اس کا چلنا اور اٹھنا اور بیٹھنا دوسری مخلوقات سے بڑی عزت والا ہے۔ کرمنا بنی آدم، اور وحملناہم، ہم نے اٹھایا ان کو، فی البر والبحر،
خشکی میں اور سمندر میں سوار کیا، سواریاں، جہاز، بحری جہاز، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے رزق دیا ان کو پاکیزہ چیزوں سے، وَفَضَّلْنَاهُم، اور ہم نے فضیلت دی ان کو، عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اپنی بہت زیادہ مخلوق پر۔ عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بڑی مخلوق پر فضیلت دی ہے، کثیر۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی بھی مخلوق ہے جس پر انسان کو فضیلت نہیں، کثیر، زیادہ مخلوقات پر تو انسان کو فضیلت ہے، لیکن کچھ ایسی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوگی جس پر انسان کو فضیلت نہیں۔ کثیر کہا ہے نا، یہ نہیں کہا عَلَىٰ كُلٍّ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کل کا لفظ نہیں بولا۔ ہمارے شیخ حافظ نور پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لفظ ہے اشرف المخلوقات، اس کا ثبوت کوئی نہیں قرآن و سنت میں۔ ساری مخلوقات سے انسان اشرف ہے، یہ لوگوں نے ایک جملہ بنا رکھا ہے۔ قرآن و سنت میں کیا ہے؟ عَلَىٰ کثیر، زیادہ پر۔ تو اشرف المخلوقات کے جملے پر شیخ کہتے کہ یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے شیخ حافظ عبدالسلام حافظہ اللہ، اللہ ان کے علم میں اور رزق میں برکت فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مخلوق ہے نا، زیادہ مخلوق پر تو انسان کو فضیلت ہے، اور کچھ ایسی بھی ہیں جن پر انسان کو فضیلت نہیں۔ وہ کون سی مخلوق ہے؟ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اس کا بیان قرآن و سنت میں کوئی نہیں۔ تو جس کا بیان نہ ہو وہاں خاموشی عافیت ہے، خاموش رہنا ہی عافیت ہے۔ کون سی مخلوق ہے جس پر انسان کو فضیلت نہیں ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ وہ کہاں رہتی ہے؟ وہ اللہ پاک کو علم ہے، اس میں خاموش ہو جائیں، خاموشی میں عافیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔